نماز مومن کی معراج قربت الہی کے اصول کا ذریعہ ہے۔ شیخ حماد مصطفیٰ المدنی نوجوان اسکالر کا لندن میں الاسراء والمعراج کے موضوع پر فکر انگیز خطاب۔ کثیر تعداد کی شرکت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کی تصدیق کی۔ خواب کہنے والوں کی عقل محدود ہے۔ لندن میں خطاب۔ زمزم قلب عطر کو چھو کر اور پاکیزہ ہو گیا۔ تمام انبیاء نے بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور امتیوں کے لیے مغفرت کا وعدہ شب معراج کے تحفے ہیں۔ نوجوان اسکالر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے پوتے شیخ حماد مصطفیٰ المدنی القادری نے لندن میں الاسراء والمعراج کے موضوع پر عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سفر معراج کے معجزہ کا ذکر کائنات کی معتبر ترین کتاب قرآن مجید اور مستند حوالوں کے ساتھ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سے انکار کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ سفر جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اسے خواب کا کشف کہنے والوں کی عقل محدود ہے۔ واقعہ معراج سے مومنین اور منکرین کے درمیان ایک واضح لکیر کھنچ گئی۔ مومنین نے معجزہ معراج کو تمام تر واقعاتی حقائق کے ساتھ دل و جان سے قبول کیا، جبکہ منافقین نے سوالات کی بچھاڑ کی اور تشکیک و ابہام پیدا کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی۔ اس مضمون کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے واضحیت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ سفر معراج عام الحزن یعنی غم کے سال وقوع پذیر ہوا۔ اس سال آپ کے محبوب و محافظ چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سال وادی طائف میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی و جسمانی اذیت پہنچائی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر حق کی تالیف قلب و روح کے لیے معراج کا عظیم الشان سفر اور معجزہ عطا فرمایا۔ شیخ حماد مصطفیٰ المدنی القادری نے کہا، بیان کیا جاتا ہے کہ سفر معراج کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے دھویا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکیزگی و طہارت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ در حقیقت زمزم قلب اطہر کو چھو کر مزید پاکیزہ و معتبر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے کئی شانیں عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے مرتبہ سے متصف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور پھر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور بارگاہ الہی میں حاضری سے شرف یاب ہوئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا ہوئے، جن میں 5 وقت کی نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور گناہ کبیرہ سے بچنے والے امتیوں کے لیے مغفرت کی بشارت شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ معراج یہ تعلیم دیتا ہے کہ نماز مومن کی معراج یعنی قربت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور چھوٹے بڑے گناہوں سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرے۔